حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت کا وقت آیا تو جناب آمنہ بنت وہب نے اپنے حجرے کے دروازے کو بند کر لیا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب پروردگار عالم نے، ہم اس صبح بہارا کی بات کرتے ہیں کہ جب پروردگار عالم نے اس آخری نبی کو کائنات میں بھیجا کہ جو آمنہ کا لال ہے، جو عبداللہ کا یتیم بیٹا ہے، جو کہ عبد المطلب کا پوتا ہے، جس کی قسمیں قرآن مجید میں کھائی گئی، یا ایھا المزمل کہہ کر، یا ایھا المدثر کہہ کر، یاسین کہہ کر، طٰہٰ کہہ کر، بشیر و نذیر کہہ کر، سراج منیر کہہ کر۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متولد ہوئے تو روایت یہ کہتی ہے کہ جس حجرے میں جناب آمنہ بنت وہب موجود تھی وہ حجرہ پورا کا پورا روشن ہو گیا۔ اتنی روشنی تھی کہ زمین پر اگر سوئی پڑی ہو تو وہ بھی نظر آ جائے، وہ بھی اٹھا لی جائے، بلکہ اس نور کا سلسلہ اتنا دراز ہوا کہ روایت یہ کہتی ہے کہ شام کے محلات نظر آنے لگے، قیصر و کسریٰ کے گنگورے لرز گئے، سابا کی نہر خشک ہو گئی، فارس کا آتش کدہ جو کہ 1000 برسوں سے جل رہا تھا وہ بجھ گیا، اور بت جو تھے وہ سرنگو ہو گئے، اور یقیناً ایک عظیم شخصیت کی آمد تھی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد سعادت ہوئی تو دعائے ابراہیم اور نبید مسیحا ہوئے پہلو آمنہ سے حویدہ، دعائے خلیل اور نبید مسیحا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا تھی، اور تمام انبیاء ما سبق نے سابقہ کتابوں میں ان کی آمد کی خبر دی تھی اور ان کی آمد کی خوشخبری سنائی تھی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اور ان کی ولادت سے قبل بھی جناب آمنہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ میرے بطن میں جو بچہ ہے وہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یقیناً وہ کوئی عظیم المرتبہ شخصیت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے کوئی گرانی محسوس نہیں ہوئی، بلکہ میں جدھر سے جاتی تھی مجھے پرندے، چرندے، درخت، پتھر سلام کیا کرتے تھے۔ اچھا یہی معجزہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں نظر آتا ہے کہ آپ چھوٹے سے تھے، عالم کمسنی میں تھے، مگر جب آپ مکے کی چہراہوں پہ نکلتے تھے تو ایک ایک نباتات کا ایک ایک خوشہ، ایک ایک درخت، ایک ایک پودا، ایک ایک گھاس، ایک ایک پتہ کہتا تھا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بالکل اسی طریقے سے جب آپ صحرا میں نکل جاتے تھے تو ریت کی مٹی کے ذرے آپ کو سلام کیا کرتے تھے، آپ کو پتھر سلام کیا کرتے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ہی معجزات کا آغاز ہو گیا، اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ دنیا میں یتیم تشریف لائے تھے، حضرت عبداللہ کی رحلت ہو چکی تھی، اور اس وقت ہمیں ایک کنیز نظر آتی ہیں ام ایمن، اور جناب آمنہ بنت وہب کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے تاریخ میں، اور بڑی خوشیاں منائی گئی تھیں مکے میں، بلکہ خاندان بنو ہاشم میں بڑی خوشیاں منائی گئی تھیں، قبیلہ قریش میں بہت خوشیاں منائی گئی تھیں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ابو لہب جس کی لونڈی سویبہ نے اس کو آ کر یہ خبر دی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت ہو گئی، تو اس نے اسے آزاد کر دیا تھا اس خوشی میں۔ اچھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم کمسنی سے ہی اپنے خاندان کے واسطے آنکھوں کا تارا تھا، اپنے گھرانوں کے واسطے آنکھوں کے تارے کی حیثیت رکھتے تھے، اور جب آپ عالم کمسنی سے ہی آپ کی شخصیت ایسی تھی، کہتے ہیں ہمارے یہاں کہ پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں، بچہ کمسن ہوتا ہے لیکن اس کے اوصاف دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ ضرور دنیا میں کر دکھائے گا۔ تو یہ وہ بچہ تھا کہ جس کا بچپن دیگر بچوں سے مختلف تھا، جس کا لڑکپن مکے کے دیگر لڑکوں سے مختلف تھا، جس کی نوجوانی مکے کے دیگر نوجوانوں سے مختلف تھی، جس کی جوانی دیگر جوانوں سے مختلف تھی، اور جب یہ شباب کی منزل پر آئے تب بھی یہ دیگر افراد سے مختلف تھے۔ کس قدر آپ کی ہے نظر کرم جانتی ہوں، بے شک، اور میں اس میں محمد کا بھرم جانتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ کس قدر آپ کی ہے نظر کرم جانتی ہوں، اور میں اس میں محمد کا بھرم جانتی ہوں۔ آپ کی حسن نظر چاہیے آقا مجھ کو، آپ کی حسن نظر چاہیے آقا مجھ کو، آپ ہیں بحر عطا اور کرم جانتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ سارے کونین میں ہادی جہاں آپ بنے، سارے کونین میں ہادی جہاں آپ بنے، سب میرے دور ہوئے رنج و علم جانتی ہوں، اور میرے سرکار مدینہ مجھے بلوائیں گے، انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔